Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture 26. So before going on new topic, in our last lecture, lecture 25, we discussed what reporting substance transactions. Yes, this is reporting the substance of transactions. We discussed in detail reporting the substance of transactions. Even before that lecture, before 24th lecture, we discussed substance substance over form, and before that we discussed leases, IS 17. میں نے اپنے last lecture میں بھی I strongly advise you substance of transactions, substance over form. اس کو ذرا ڈیپتھ میں دیکھیں. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ فائنینشیل رپورٹنگ میں پاسٹ میں مسکنسیپشنس، misleading information, you can say off balance sheet financing, and in other words کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ٹرو اینڈ فیئر ویو اتنا کلیئر نہیں ہوا جتنا ان وجوہات سے ہوا ہے، ان کی ریزن سے ہوا ہے. اسی لیے IS 17 آیا، رائٹ. اینڈ اور یہ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کی تھوڑی ریسرچ کریں گے اور تھوڑا سا اس میں اپنا آؤٹ پٹ دیں گے، کیونکہ یہ ایریا تھوڑا سا گرے ایریا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایمبیگوٹیز ہیں، اس میں اتنی کلیئر چیزیں نہیں ہیں، اور کمپنیز آر اسٹل ٹرائنگ ٹو ابیوز دیز تھنگس لائک آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ، لیزز کو ریکگنائز نہ کرنا، رائٹ. اس میں اسٹل تھوڑی بہت مینوپولیشنز پھر ہو جاتی ہے. لیکن جب سے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز آئے ہیں ان چیزوں کے اوپر، کمپنیز کی مینجمنٹ میں اسپیشلی ان فائنانس میں فائنانس ڈائریکٹر، فائنینشیل کنٹرولرز، فائنانس ڈائریکٹر اینڈ MD اینڈ بورڈ آف ڈائریکٹرز، ان کی اسٹیچوری رسپانسبلٹی ہے. آپ کو آئی تھنک یہ بھی بتاتا چلوں کہ لائک یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو MD اور فائنانس ڈائریکٹر ہوتے ہیں بلو چپ فرم کے، بڑی فرمز کے، ملٹی نیشنل کے، ان کمپنیز کے جو کمپنی رجسٹرڈ ہیں اسٹاک چین کے ساتھ، ان کی فائنانس ڈائریکٹر MD اوتھ لیتے ہیں. اوتھ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کوئی منسٹر بنتا ہے اوتھ لیتا ہے کہ میں ملک کے لیے کام کروں گا، فیئر کام کروں گا. لائک اس طرح جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، فائنانس ڈائریکٹرز اینڈ MD اوتھ لیتے ہیں کہ ہم فیئر کام کریں گے. سو اس لیے یہ کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ ہے، اسپیشلی فائنانس کی سائڈ سے. اب اوبیسلی مارکیٹنگ ڈائریکٹر یا سیلز ڈائریکٹر یا IT ڈائریکٹر تو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرائے گا. مارکیٹنگ ڈائریکٹر اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا ہے، IT ڈائریکٹر اپنے کو دیکھ رہا ہے، HR اپنے کو دیکھ رہا ہے، سیلز والے اپنے کو دیکھ رہے ہیں، ریسرچ والے اپنے کو دیکھ رہے ہیں، رائٹ. فائنانس ڈائریکٹر کی مین رسپانسبلٹی ہے، اس کے نیچے جو مین اسٹاف میں فائنینشیل کنٹرولرز ہیں، ان کی مین رسپانسبلٹی ہے کہ وہ میک شیور کریں کہ جو کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن رہی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو کمپنیز لا، اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز، اکارڈنگ ٹو لیجسلیشنز، لوکل لیجسلیشن کے مطابق ہے. اور دین MD اینڈ بورڈ آف ڈائریکٹرز وہ ان کو اوورسی کر رہے ہیں، رائٹ. لیکن ان کے علاوہ ایک تھرڈ پارٹی ہے جو امپارشل ہے. جو تھرڈ پارٹی وہ امپارشل ہے، وہ اپوائنٹڈ بائی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی اس کو آڈٹ کمیٹی کہتے ہیں، جہاں پہ موسٹلی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں.
وہ 100% امپارشل لوگ ہیں. وہ ایک تھرڈ پارٹی کو اپوائنٹ کرتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا کمپنی کا فائنانس ڈائریکٹر یا کمپنی کا ایم ڈی یا کمپنی کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن رہی ہیں ان کے انڈر بن رہی ہے, کیا وہ کریکٹ ہیں, ٹرو اینڈ فیئر پکچر دے رہی ہیں. اور یہ ریکوائرمنٹ خالی بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتے, یہ ریکوائرمنٹ کمپنی ایکٹ کی ہے, یہ ریکوائرمنٹ SECP کے اسٹاک ایکسچینج کمیشنز کی ہیں ہر کنٹری میں. یہ یوزرز کے انٹرسٹ کے لیے ہے. کیوں؟ جو کمپنی میں پیسہ لگا ہوا ہے وہ یوزرز کا ہے. تو فائنینشیل رپورٹنگ جو ہم کہتے ہیں, فائنینشیل رپورٹنگ جب ہے کہ آپ رپورٹ کس طرح کر رہے ہیں, رپورٹ کر کون رہا ہے؟ مینجمنٹ کر رہی ہے, فائنانس ڈائریکٹر رپورٹ کر رہا ہے نا. فائنانس ڈائریکٹر سب کو بریفنگ میں بتاتا ہے ہماری یہ پوزیشن رہی ہے, IS میں یہ رہی ہے, ہماری SFP میں یہ پوزیشن ہے. لیکن اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ایتھورائز کون کرتا ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی کیسے بنتی ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی اس وقت بنتی ہے جب وہ تھرڈ امپارشل پارٹی, جس کو ہم ایکسٹرنل آڈیٹرز کہتے ہیں, دے آل کوالیفائڈ چارٹر اکاؤنٹنٹس, جب تھرڈ امپارشل پارٹی اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو چیک کرتی ہے اپنے طریقے سے اور پھر اس کو سائن آف کرتی ہے اور اسے ان کوالیفائڈ کرا دیتی ہے کہ یہ رپورٹ کلیئر ہے. سو جب تھرڈ پارٹی اس کو ایتھورائز کر دیتی ہے جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں, تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی کریڈیبلٹی انہانس ہوتی ہے. لیکن اس ٹائم پہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو فائنانس ڈائریکٹر ہے, جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, یہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں, یہ چیزیں ان کی مین رسپانسبلٹی, اس کو فالو کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں. سو رپورٹنگ دا سبسٹنس آف ٹرانزیکشن, یہ مین رسپانسبلٹی ہے فائنانس ڈائریکٹر اینڈ کمپنیز ٹاپ مینجمنٹ کی. تو میک شیور کریں جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں, جو اکاؤنٹنگ لاز ہیں, جو لوکل لیجسلیشنز ہیں, وہ انکارپوریٹ ہوں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر, اس کی ریفلیکشن آپ کو کلیئر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں دکھائی دے. سو اس کی امپورٹنس آپ دیکھ لیں, اس کی امپورٹنس کیا ہے. اوکے, تو آپ نے کیا ریویژن کی ہے, تھوڑا سا بتائیں نا مجھے آج. ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کب ریکگنائز ہوتے ہیں؟ IS 1 کیا کہتا ہے؟ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 1. یس, نہیں آپ نہیں, آپ آنسر کرتے ہیں جی. آپ سے آگے جو بیٹھے ہوئے آپ جی, یہ جو بلیک شرٹ, آپ پلیز. یس. اوکے, یس, فائن. آپ نے بتایا کہ فیتھفلی, ٹروفلی, یس, مسٹ ریپرزینٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فیتھفلی ریپرزینٹ ہوں, مسٹ ریفلیکٹ دا اکنامک سبسٹینس. ہمیں ناٹ صرف لیگل سبسٹینس نہ ہو. یہ IS 1 کی ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہے, مین ریکوائرمنٹ IS 1 کی, requires the financial statement must represent faithfully, must reflect the economic substance of events and transactions and not merely their legal form. Examples کیا ہے؟ آپ نے example first ایک ہی دی ہے, the capitalization of a finance lease. Second ہے the production of consolidated accounts. Good. So who will tell me briefly and quickly about the historical problem with substance of transaction. Historical problem کیا تھا؟ تھوڑا سا ہم نے, اگر آپ نے کوئی ریسرچ میں کیا ہوا ہے پلیز شیئر ود می. اگر آپ نے تھوڑی بہت میں آپ نے ڈسکشنس کی ہوئی ہیں, کوئی نئی ایڈیشنل انفارمیشن بھی آپ کے پاس ہے, پلیز ڈو شیئر ود می. اوکے, when you will share with me, this means you are sharing with your colleagues. Everybody is listening. Okay. Yes, historical کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ یس, no, my friend second last from here, from second row, second last, آپ please. Yes, historical background, right, تھوڑا سا کچھ اور آئیڈیا ہے آپ کو؟ بالکل. یس, اوکے, کوائٹ فیئر. اوکے, گڈ. آپ نے بتایا کہ کمپنیز اس کو مس یوز کر رہی تھیں
آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کر رہی تھی. ہسٹوریکلی مینی کمپنیز ٹرائی ٹو keep items off the statement of financial position, mean keep items off from the balance sheet by ignoring their real substance. Example آپ نے ایک دیے جو بھی ہم آگے دیکھ رہے ہیں لیز کی. گڈ. کمپنیز کی ایگزامپل آپ نے کہہ دی لیزنگ ایسٹس. لیزنگ ایسٹس prior to the issue of IAS 17 leases were not capitalized. گڈ. جیسا آپ نے کہا جی کہ لیزز IAS 17 سے پہلے کیپیٹلائز نہیں ہو رہی تھیں, اب کیا ہو رہی ہیں؟ اب ہو رہی ہیں. دا ایسٹس اینڈ اٹس ریلیٹڈ فائنینشیل کمٹمنٹس. The assets and its related financial commitments were not shown on the lessee's statement of financial position. Were not shown on the lessee's statement of financial position. Leasing assets. So this is a classical example کہ آپ کا ہسٹوریکل پرابلم کیا تھی. ہسٹوریکل پرابلم یہ تھی کہ فائنانس لیز ہماری سبسٹنس کمرشل سبسٹنس ہے یا لیگل فارم ہے؟ گڈ. کمرشل سبسٹنس ہے, لیگل نہیں ہے. فائنانس لیز ہے, ہمارا کمرشل اس پہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن بیفور IAS 17 جو ہے وہ اس پہ کیپیٹلائز نہیں ہوئی تھی. اب IAS 17 نے کلیئر گائیڈ لائنس دی ہے کہ آپ فائنانس لیز جو ہو آپ ایسٹ کو ریکگنائز کریں نان کرنٹ ایسٹ میں ایز اے فکس ایسٹ, اس کو سبجیکٹ ٹو ڈیپریسیشن, اینڈ دین اس کی لائبلٹی بھی شو کریں کہ آپ اس کی لیز پیمنٹ بھی کر رہے ہیں. گڈ. سو ہو ول گیو می سیکنڈ ایگزامپل. سیکنڈ ایگزامپل تھی نا ہمارے پاس کنسولیڈیشن کی. یس یس. آپ آگے کوئی اور آپ کو ایگزامپل آتی ہے وہ شیئر کر لیں مجھ سے. اوکے. سبسڈیز کی آپ نے دی ایگزامپل. رائٹ. کچھ کنٹرول نان سبسڈیز جو ڈیفینیشن ہے IAS 27 میں, کمپنیز کنٹرول ادر کمپنیز بائی لیگل ارینجمنٹس انڈر وچ ٹیکنیکلی دے ور ناٹ سبسڈیز. لیگل ارینجمنٹ میں آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کی لیگل ٹیکنیکلی وہ سبسڈیز نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کمپنیز بائی لا لیگل ارینجمنٹس انڈر وچ ٹیکنیکلی دے ور ناٹ سبسڈی. ٹیکنیکلی وہ نہیں تھے, لیگل میں شاید کوئی ارینجمنٹ تھی ان کی. ٹیکنیکلی کا مطلب ہے کہ اس میں کمرشل سبسٹنس نہیں تھا, سو دے ور ناٹ کنسولیڈیٹنگ ان دا گروپ. اوکے. سو گڈ, ویری گڈ. اب آ جائے اس کوشچن پہ. ہو ول گیو می دا آنسر آف دس کوشچن؟ آئی وانٹ 2 person ٹو ایٹ لیسٹ گیو می دا آنسر آف دس کوشچن. In other words, the question is very straightforward. Why companies do off-balance sheet financing? Why companies might wish to keep financing liabilities off their statement of financial position or off from balance sheet? Companies کیوں کرتی ہیں؟ ہم نے our last lecture میں نے اس پہ کافی فوکس کیا ہے. Dear students, you are doing MBA and after a few months time you will be in a industry. Inshallah you will be giving interviews. Off balance sheet financing is a very common question. In interview میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what is off balance sheet financing, what is off balance sheet financing and why company do this. So at least آپ کو concept clear ہو کہ off balance sheet financing کیا ہے. رائٹ. ہم نے اتنا ڈسکس کیا ہے. یو کین گیو دا ایگزامپل فائنانس لیز یوز ٹو بی آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ. دس از اے کلاسیکل ایگزامپل آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ. وچ ون؟ فائنانس لیز. سو رائٹ ناؤ واٹس دا سچویشن از؟ رائٹ ناؤ it is very difficult for companies to keep off finance lease from the balance sheet. Why? Because of the introduction of IAS International Accounting Standard 17. Now there is clear guidelines. Now there is a clear guidelines from International Accounting Standard 17 about the finance lease. Yeah. So my question is,
why companies do off-balance sheet financing? I want you to answer. This is very important. No. My friend, first in the second row. First in the second row up, please. Ji, give me 2 points. Okay. Okay. پہلا پوائنٹ تو آپ نے بہت اچھی طریقے سے بتا دیا. یو ایکسپلین ویل. سیکنڈ پوائنٹ تھوڑا سا ایکسپلین کم ہوا ہے. ادروائز آپ نے کہتے ہیں بلٹ پوائنٹ میں تو بتا دیا پوائنٹ یہ ہے مین. تو ایکسپلین یو کوڈ ناٹ ایکسپلین ویل سیکنڈ پوائنٹ. سو سیکنڈ پوائنٹ کون ایکسپلین کرے گا آپ میں سے؟ جی آپ جو ہاتھ کھڑا کیا, آپ جو انہوں نے سیکنڈ پوائنٹ ایکسپلین نہیں کیا آپ ذرا وہ کریں. گڈ. اینڈ ون مور پوائنٹ آئی وانٹ ٹو نو فرام یو. گڈ, ویری گڈ. Excellent stuff. I am glad. There are number of reasons, dear students. We discussed before number of reasons. پہلی آپ نے صحیح بتا دی, level of gearing. To maintain a level of gearing, آپ liabilities show کریں گے سبھی میں, کمپنی geared ہو جائیں گی. To maintain the level of gearing similar to their counterpart. To maintain the share price, جو آپ نے بتائی لیکن آپ نے اتنا زیادہ ایکسپلین نہیں کیا. To maintain the share price on the basis that the market would place low value on a companies whose borrowing are considered by the analysts to be high. Third point آپ نے کیا کہ to maintain return on capital employed, ROCE. آپ نے ورڈ یوز کیا return on capital employed, I think. ٹھیک ہے, just see return on capital employed. ROC complete is return on capital employed by keeping the assets and the related liability out of the balance sheet until the assets start to produce income. Good. And last point is in group of companies to keep activities which have different characteristics. For example, high gearing ratio. So اگر group ہے اس میں دوسری companies affect ہو رہی ہیں in order to distort the financial ratios of the remainder of the group, تو کمپنی اس لیے بھی آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کرتی ہیں. ویری گڈ. گڈ. کی ڈیٹرمن 2 questions تھے کہ جب آپ ڈیٹرمن کر رہے ہوں کہ سبسٹنس اور فارم ہے یہ کیا, کی ڈیٹرمن سبسٹنس آف ٹرانزیکشنز کس طرح کریں گے, ڈیٹرمن کیسے کریں گے؟ آپ کو ایک سینیریو دیا ہے, کیسے ڈیٹرمن کریں گے؟ یس آپ. Good. Who enjoys benefit? Simple answer. Who is exposed to principal risk of an assets? کون benefit enjoy کر رہا ہے, کون؟ Good. And this is a simple definition of assets and liabilities. Assets and liabilities should be recognized. Future economic benefits ہوں یا cost of value measured with reliability. یہ ان میں سے کوئی بھی دو چیزیں ہوں, when either of these criteria are not met, the item should be derecognized. Good. And last tha, this is a thing which I want you. Examples of area where substance and form, legal form may differ. Consignment entry تھی, sale and repurchase, sale lease back. آپ نے کیا اس پہ ڈسکشن. فیکٹرنگ. اور 2 questions کیا تھے کہ 2 questions آپ اپلائی کریں, آپ کو پتہ چلے, اپلائی کر کے دیکھیں اگر وہ میٹ کرتے ہیں تو دس از کمرشل سبسٹنس, اگر نہیں کرتے تو لیگل فارم. 2 questions کیا تھے؟ Who bears the risks of the inventory and who has the benefits or rewards of the entry. Who has the benefits of or rewards of the entry. یہی تھا نا. سو یہ آپ نے پریکٹس کیا ہے. Factors to consider are who bears the risk, یہاں ان پہ who bears the risk of the inventory and who has the benefits or rewards of the inventory. یہ آپ اس پہ اپلائی کریں, فرسٹ پہ, سیکنڈ پہ, تھرڈ پہ, اور آپ بتائیں گے آنسر از یس اور نو. اوکے. گڈ. سبسٹنس اور فارم کے اندر ہی اسی کی لاسٹ کنٹینیوشن ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ریونیو. ریونیو کیا ہوتا ہے؟
Any example from you guys? ریونیو کس کو کہتے ہیں جی آپ؟ گڈ. آپ نے کہا کمپنیز جو ہے وہ sell their products or services and get revenue. Okay, this is a very simple definition. You say good. Company sometime اپنے آئی ایس پہ ورڈ یوز کرتی ہیں ریونیو اور سیل. ٹھیک ہے, ریونیو. گڈ. اوکے. Alright, good. So revenue is an important area again. ٹھیک ہے, ریونیو جب آپ کیسے ریونیو کو پہلے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا. آئی ایس 18 سے پہلے بہت کم گائیڈ لائنس تھی کہ ریونیو کیسے شو کرنا ہے. کہاں پہ آتا ہے ریونیو؟ آئی ایس پہ آتا ہے نا, سب سے ٹاپ ہیڈ پہ لکھے ہی ریونیو ہوتا ہے. سیلز مین ریونیو, ریونیو مین سیلز. سو کمپنیز ریونیو کیسے, یہ ایشو جب آیا, اور ایشو آپ دیکھیں گے آگے بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے کہ ریونیو ریکگنائز کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل کمپنی کو فون آیا ہے کہ ہمیں چیزیں سیل کریں, کیا ریونیو اس ٹائم پہ ریکگنائز ہوگا, یا جس ٹائم ہمیں کیش ملے گا اس ٹائم پہ ہوگا, یا جس ٹائم پہ ہم چیزیں دیں گے اس ٹائم پہ ہوگا. سو ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں. آپ کوئی بھی سروسز دے رہے ہیں یا اپنی گڈس سیل کر رہے ہیں, آئیدر سروسز اور گڈس یہی ہوں گے نا. سو آئی ایس 18 گائیڈ لائنس دیتا ہے کہ آپ ریونیو کس اسٹیج پہ ریکگنائز کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا we discussed I think prudence, consistency, materiality and materiality میں تو نہیں تھا, consistency میں نہیں تھا, prudence and going concern, not even going concern, prudence میں تھا. yes, prudence میں کیا تھا؟ ہوٹل بکنگ, اگر آپ کو یاد ہو تھا نا, ہوٹل بکنگ آپ نے ویڈنگ ہالز بک ہوئے ہیں, بکنگ ہوئی ہوئی ہے, صرف بکنگ, ابھی ویڈنگ ہال یوز نہیں ہوئے. ایک ہوٹل ہے فار ایگزامپل, اس کے ویڈنگ ہال ہے, ویڈنگ ہالز کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے, اور بکنگ پہ کچھ آپ نے ٹوکن یا ایڈوانس واٹ ایور 10%, 5%, 20% وہ لیا ہوا ہے, بٹ ریسٹ اس وقت پیمنٹ ہوگی جب ویڈنگ ہو جائے گی. رائٹ. تو آپ یہ بتائیں کیا اس ٹائم پہ یہ ریونیو ریکگنائز ہوتا ہے؟ آئی ایس 18 سے پہلے گائیڈ لائن نہیں تھی, اور اس طرح کے بزنسز جو تھے وہ اپنا ریونیو ریکگنائز کرتے تھے. لیٹس سی آپ کو میں بتا رہا ہوں, جیسے ہوٹل کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے, اور جو بکنگ ہوتی ہے آپ لکھتے ہیں ہمارا ریونیو آ گیا, سیلز. ایکچولی ایسا نہیں ہے نا. کیوں؟ بکنگ ہوئی ہے صرف, ابھی سروسز آپ نے دی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں بکنگ کینسل ہو جائے. اگر بکنگ کینسل ہوگی ادھر سے آپ نے سیل ریکگنائز کر دی ہے, یوزرز کو تو رانگ انفارمیشن کی ہے. بعد میں obviously آپ کو اس میں آپ کریں گے کہ بکنگ کینسلیشن تو آپ ڈالیں گے, سیلز ریٹرن ہوں گی وہ, لیکن آپ پہلے کیوں ریکگنائز کر رہے ہیں جب آپ نے سروسز دی نہیں ہے, جب آپ نے گڈس دی نہیں ہے, جسٹ اس بیسس پہ کہ آپ نے بکنگ لی ہے. سملرلی ایئر لائنس ٹکٹس, آپ ٹکٹ سیل آؤٹ کر رہے ہیں, بکنگ ہو گئی ہے, لیکن ابھی فلائٹ یوز نہیں ہوئی ہے. ابھی اینی ٹائم جو بھی 24-48 آورس پہلے کینسلیشنز آ سکتی ہیں. سو دیز ایریاز آر کوائٹ امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. سو واٹ از ریونیو؟ ریونیو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریونیو از اے گراس انفلو آف اکنامک بینیفٹس during the period arising in the course of the ordinary activities of an entity. Revenue is the gross inflow of economic benefits during the period arising in the course of ordinary activities of an entity. Ordinary activities. So students, اگر آپ نے ریویو اچھی کی ہوئی ہے پریویس میں, ہم آگے جا کے پڑھیں گے آرڈنری. آپ نے ایکسیپشنل آئٹم پڑھا تھا نا, ہم نے ڈسکنٹینیو آپریشن پڑھے نا,
प्रोविजन रिलीज होती है, ये हमने पढ़ा है. यस, गुड, आप सब यस कह रहे हैं. वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं है. प्रोविजन रिलीज किया आपने, दिस इज नॉट योर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है. ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो चीज अर्न होती है वो रेवेन्यू है. प्रोविजन रिलीज किया वो रेवेन्यू नहीं है. पास्ट में क्या हो रहा था, प्रोविजन रिलीज होती थी, रेवेन्यू में लगा देते थे. यूजर्स कहता था बहुत अच्छा रेवेन्यू है, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें प्रोविजन रिलीज हुई है. डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से गेन्स आए होते थे, वो आपने रेवेन्यू में डाले हुए. राइट. एक्सेप्शनल आइटम थे, याद है आपको क्या होते थे एक्सेप्शनल आइटम, वो रेवेन्यू में आए थे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप यूजर्स को बता रहे हैं तो यूजर्स को वेरी क्लियर बताएं कि रेवेन्यू क्या होता है. यूजर्स को वेरी क्लियर बताएं कि रेवेन्यू क्या होता है. रेवेन्यू वो चीज है जो बिजनेस अपनी ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, जो उसका मेन बिजनेस है, उस ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो अर्न हो रहा है वो आपका रेवेन्यू. बाकी चीजें अगर आ रही हैं, इसीलिए हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि ये एक्सेप्शन आइटम, डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, प्रोविजन फॉर रिलीज, held for sale assets, they all should disclose in the financial statement separately लिखा हुआ है, ताकि यूजर जब देखे ठीक है इनके टोटल से ये अर्न हुआ है, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से तो ये रेवेन्यू आया है, ये अमाउंट आई है, ये रेवेन्यू हमारा, बाकी तो एड अप हुई है, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं है, वो सिर्फ इस साल है, अगले साल 1 year not possible for next year, the following years. So here definitely revenue is a gross inflow of economic benefit during the period arising in the course of ordinary activities of an entity. Revenue is measured by the fair value. कैसा measure किया था? Fair value of the consideration received or receivable. Revenue is measured by the fair value. कई बार ये भी डाउट हो जाता है जी, इसको फेयर वैल्यू में जिस कंसिडरेशन से आपने रिसीव किया ये रिसीवेबल है, उससे आप मेजर करते हैं रेवेन्यू. ओके. मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू. अब आपको थोड़ा सा जो आगे जा रहा है आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया, रेवेन्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों IAS 18 आया, रिपोर्टिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है. देखें रिपोर्टिंग में तो सबसे टॉप पे रेवेन्यू है. अगर आप देखें IAS में टॉप पे रेवेन्यू लिखा हुआ, सेल्स रेवेन्यू. अगर वही रिपोर्ट गलत हुआ है तो उसकी बेस पे नीचे आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, आपकी नेट प्रॉफिट, आपकी अदर इंपॉर्टेंट रेशियोज ऑल रॉन्ग. सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रेवेन्यू का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रेवेन्यू. कि रेवेन्यू को रिपोर्ट कैसे करना है, मेजर कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं मेजर ऑफ द रेवेन्यू, मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू. The term revenue could apply in any of the following situations. The supply of goods on cash or credit sale terms. आपने the terms revenue could apply in any of the following situations कि आपने goods दिए, कैश पे दिए या क्रेडिट पे दिए, आप रेवेन्यू उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. The supply of goods on cash or credit terms. The provision of services on cash or credit term. आपने प्रोविजन रखी है सर्विसेज की कैश और क्रेडिट टर्म्स पे. ये द टर्म्स रेवेन्यू ये है. नंबर 3, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी हायर्ड आउट. आपने कोई रेंट रिसीव किया या करना है, कोई अपने मशीनरी, इक्विपमेंट या कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट की है, हायर्ड आउट की है. राइट. इंटरेस्ट और डिविडेंड्स. इंटरेस्ट और डिविडेंड्स रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट. आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव किया है या करना है, ये आपकी क्या चीजें हैं, ये आपका द टर्म्स रेवेन्यू. इसको हम रेवेन्यू के अंदर हम इसको रेवेन्यू की टर्म डोमेन में लाते हैं, रेवेन्यू की डेफिनेशन में लेके आते हैं. इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये चीज़ें आपके जहन में होंगी, फिर आप उसको अप्लाई करेंगे कि हाँ भी ये रेवेन्यू बनता है या नहीं बनता. द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट टर्म्स, द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑन कैश और क्रेडिट टर्म,
the rent received or receivable from equipment or property hired out, interest or dividend received or receivable on a trade investment. So revenue should be recognized at the fair value, جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. revenue کیا ہے, should be recognized at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue should be measured at the fair value. If the sale is a cash sale, then the revenue is the immediate proceed of sale. کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کی کیش سیل ہوئی ہے, سو ریونیو کو امیڈیٹ اس کو سیل پروسیڈ. الاؤنس میں بی میڈ فار ایکسپیکٹڈ ریٹرنس. الاؤنس جو ہے کیا ہوتے ہیں, جو الاؤنس ہوتے ہیں وہ بے بی میڈ فار ایکسپیکٹڈ ریٹرنس آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں. سیل کیش سیل ہے, ریکگنیشن میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو سیل ہوئی ہے کیش پہ ہوئی ہے, اف دا سیل از کیش دین دا ریونیو از دی امیڈیٹ پروسیڈ آف سیل. Allowance may be made for expected returns. If the sale is a credit sale, i.e. a sale for a claim to cash, the anticipated cash is revenue. اگر sale جو ہے, if the sale is a credit sale, sale credit پہ ہوئی ہے, a sale for a claim to cash, then anticipated cash is revenue. آپ کمپنیز نارملی موسٹلی کمپنیز اتنا کمپٹیشن ہے, سیل موسٹلی کریڈٹ پہ ہوتی ہے. کچھ کمپنیز 1 week کریڈٹ دیتی ہیں, کچھ 2 دیتی ہیں, کچھ 1 month, کچھ 2 months, کچھ 3 months کریڈٹ پہ دیتے ہیں. اگر آپ کی سیل کریڈٹ پہ ہوئی ہے اور سیل کلیم ہے کیش کے اوپر, تو ریونیو دیٹ اینٹیسپیٹڈ جو کیش ہے وہ آپ کا ریونیو ہے. اس میں آگے چل کے شاید ہم دیکھیں, لیکن ہم نے پاس میں پڑھ لیا. لیٹس سی آپ نے سیل کی ہے کریڈٹ پہ, تو آپ دیکھیں ٹرانسفر آف اونرشپ, ٹرانسفر ہو گیا, آپ کی رسک اینڈ ریوارڈ کیا ہوا ہے, تو یہ ریونیو ریکگنائز ہو جاتا ہے. اوکے, سو پہلی چیز ہے کیش پہ, وہ ریکگنائز ہو گیا. سیکنڈ, اگر کریڈٹ پہ ہے جو ہمیں آگے پیسے ملنے ہیں, اینٹیسپیٹڈ کیش, وہ ہمارا ریونیو ہے. الاؤنسز فار irrecoverable ڈیٹس اینڈ ریٹرنس. ریٹرنس کون سی, سیل ریٹرنس بھی ہو سکتی ہے نا. اینڈ ریٹرنس آر یوزلی کمپیوٹیڈ ایز اے سیپریٹ ایکسرسائز اینڈ ڈسکلوز سیپریٹلی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ آئی ایس میں دیکھیں انکم اسٹیٹمنٹ میں الاؤنسز کہاں پہ آتے ہیں, پروویژنس, الاؤنسز فار بیڈ ڈیٹس سیپریٹلی ہے, ریٹرنس سیپریٹلی ہے. کیوں, سیلز ریونیو, سیلز ریٹرنس آتے ہیں نا, ریٹرنس, سو سیپریٹلی ہم اس کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں. الاؤنسز فار irrecoverable debts and returns are usually computed as a separate exercise and disclosed separately. So تھوڑا سا اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. ایک دو بار اسٹوڈنٹس اس پہ کلیئر نہیں تھے کہ سر یہ ڈسکلوز سیپریٹلی کیسے ہو گیا, تو میں بھی تھوڑا سا اس میں ہو گیا کہ ان کو یہ چیز کیوں ڈاؤٹ ہے. پھر مجھے ذہن میں آیا کہ آپ کے ذہن میں شاید آئی ایس کی پکچر جو میں نے پوائنٹ کلیئر کیا, تو دے سیڈ اوکے. سو میں آپ کو بھی چیز کلیئر کر رہا ہوں, شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو. یہ جو لاسٹ لائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الاؤنسز فار ڈیپریسیشن فار irrecoverable ڈیٹس اینڈ ریٹرنس جو ہیں وہ سیپریٹ شو ہوتے ہیں, اس لیے ان کا ریونیو سے تعلق نہیں ہے. الاؤنسز فار irrecoverable ڈیٹس اینڈ ریٹرنس آر یوزلی کمپیوٹیڈ ایز اے سیپریٹ ایکسرسائز اینڈ ڈسکلوز سیپریٹلی. ڈسکلوز سیپریٹلی کا مطلب ہے سیل ریٹرنس, الاؤنس فار ڈیپریسیشن سیپریٹلی ہوتے ہیں. تو یہ چیز اس طرح ہے. اوکے, سو ٹریڈیشنلی ٹو کنڈیشن مسٹ میٹ بیفور ریونیو کین بی ریکگنائزڈ. ٹو کنڈیشنز, یہ ٹو کنڈیشنز اگر میٹ کر رہے ہیں تو ریونیو آپ ریونیو ریکگنائز کر سکتے ہیں آئی ایس میں. یو کین ریکگنائز ریونیو ان دی آئی ایس. ٹو کنڈیشنز, کون سی ٹو کنڈیشنز ہیں یہ ذرا بتائیں. ویری اسٹریٹ فارورڈ بٹ ٹیکنیکلی بھی ہیں. آپ
اگر اس کو سمجھتے ہیں, چیز کو سمجھ لیتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ تھاٹس دیتے ہیں, تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں, پھر آپ کو وہ چیز بھولتی نہیں ہے, پھر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. فائنینشیل رپورٹنگ کیا ہے, آپ پیچھے سے کاؤنٹنگ کرتے آ رہے ہیں, اب رپورٹنگ کر رہے ہیں تو رپورٹ صحیح کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریلیونٹ اکاؤنٹ. دیکھیں اب ریونیو کو اگر آپ سیلس کو کر رہے ہیں, آپ ذہن میں جو ہے کہ کیا یہ IAS 18 کو فالو کیا ہے, ڈیفینیٹلی اگر فالو کیا تب آئیے یہاں پہ سیلس فگر, رائٹ. The revenue must be earned, i.e. the activities undertaken to create the revenue must be substantially completed. The revenue must be earned, i.e. the activities undertaken to create the revenue must be substantially completed. میں نے آپ کو بھی ہوٹل کی ایگزامپل دی ہے, did I? Yes. میں نے آپ سے کیا کہا کہ ہوٹل میں ویڈنگ ہالز کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک, بکنگ ہوئی ہوئی ہے اور اچھی بلی بکنگ ہوئی ہوئی ہے, بٹ ارن نہیں ہوئی ابھی بکنگ یوز نہیں ہوئی, ہوٹل یوز نہیں ہوا. دا ریونیو مسٹ بی ارنڈ, i.e. the activities undertaken to create the revenue must be completed. کیا ویڈنگ ہال بک ہوا ہے, ایکٹیویٹی ہوئی ہے, برات آئی ہے, شادی ہوئی ہے, فنکشن ہوا ہے, نہیں. جس پرپز کے لیے ہال بک ہوا تھا کیا وہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے؟ دا آنسر از نو. اف دا آنسر از نو, یو کین ناٹ recognize revenue. This is not earned revenue, this is unearned revenue. If activity has not done, ٹھیک ہے, ابھی تک نہیں ہوئی ہے, so if the activity has not been completed yet, وہ ایکٹیویٹی نہیں کی گئی ہے, you cannot recognize revenue. This is your unearned revenue. This is say the revenue must be earned. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہے تو بڑا ایزی, لیکن جب آپ کو کوئی سینیریو ملے, کوئی چیز ہو تو اس پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, آپ یہ ایگزامپل آئی ایم شیور یو ول ناٹ فارگیٹ دس ایگزامپل. دس از ویری ایزی اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ایگزامپل which I am gave you, which I am giving you. یا اگین کہ ویڈنگ ہال ہے ہوٹل کا, اس کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے, دس از unearned revenue, آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. یہ کہہ رہا ہے ٹو کنڈیشنز. The two conditions must be met before revenue can be recognized. One is the revenue must be earned, i.e. the activities undertaken to create the revenue must be completed. Okay. Second, the revenue must be realized. The revenue must be realized, i.e. an event has occurred which significantly increases the likelihood of conversion into cash. This also means that the revenue must be capable of being verifiable measured. This also means that the revenue must be capable of being verifiably measured. i.e. an event has occurred which significantly increases the likelihood of conversion into cash. آپ کو کہ وہ اس کے پروبل سگنیفیکنٹ چانسز ہیں کہ وہ کیش میں کنورٹ ہوگا, رائٹ. آپ کو میں نے ایگزامپل دی کس کی, ویڈنگ ہال کی, بکنگ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک, اور اس کے بعد اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو کیش اس میں دا ریونیو مسٹ بی ریئلائزڈ. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان ریئلائزڈ ہو. دا ریونیو مسٹ بی ریئلائزڈ. An event has occurred which significantly increases the likelihood of conversion into cash. تو in other words کہ اس کو آپ میئر بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ویڈنگ ہال بک کیے ہوئے, آپ کہتے ہیں ہمارا ریونیو ہو رہا ہے, لیکن آپ اس کو ویریفائی میئربل نہیں کر سکتے. آپ بتا سکتے ہیں کتنا کیش ہمیں ملے گا. تو اگر تو یہ چیز ہے کہ ارن ہو گیا ہے, پہلی کنڈیشن ارن ہو گیا ہے, لیکن ارن تو آپ نے ویڈنگ ہال یوز ہو گئے لیکن ریئلائز نہیں ہو رہے, کیوں, آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیش کتنا ملے گا, ویریفائبلی میئر نہیں ہے, تو آپ ریونیو ریکگنائز نہیں کر سکتے. سو دا ریونیو مسٹ بی ریئلائزڈ. ان موسٹ کیسز realization is deemed to occur on the date of sale. Thus, the date of sale transaction is the moment that the revenue is recognized in the financial statement.
سو جو بھی آپ کی ڈیل ہوتی ہے, جو بھی آپ کا بزنس ایکٹیویٹی ہوتا ہے, ڈیٹ آف سیل پہ جو چیز طے پاتی ہے وہی چیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جاتی ہے. سو اس میں آپ دیکھیں جو 2 کنڈیشنز ہیں ریونیو ریکگنائز کرنے کی, ٹریڈیشنلی 2 کنڈیشنز مسٹ بی میٹ بیفور ریونیو کین. ایک تو ہے کہ ارنڈ ہے, کہ ارن کر لیا, لیکن فرض کریں آپ نے ارن کر لیا ہے لیکن آپ کو ریئلائز نہیں ہے کتنا ارن کیا ہے, میئربل نہیں ہے, تو آپ اس کو نہیں کر سکتے. انڈرسٹینڈ؟ سو دا ریونیو مسٹ بی ارن, دا ریونیو مسٹ بی ریئلائزڈ. یہ 2 چیزیں اگر آپ میٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ریونیو ارن کر لیا اور ساتھ آپ بے شک ملا نہیں ہے, کیش نہیں ملا, لیکن ارن کر لیا. ارن کا مطلب ہے کہ آپ نے گڈس دے دیے ہیں, سروسز دے دیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں لیکچر دے رہا ہوں, میں نے اگر لیکچر دے دیے ہیں, ٹھیک ہے, کلاسز ہو گئی ہیں, تو میرا ریونیو ارن ہو گیا. بے شک مجھے بھی ملا نہیں ہے, لیکن ریئلائزیبل بھی ہے کہ کتنا ملنا ہے. اگر دونوں چیزیں ہیں تو ریونیو ریکگنائزڈ ہے. سملرلی آپ نے ہوٹل بکنگ کی تھی, ہوٹل یوز بھی ہو گیا, ارن ہو گیا, بٹ دا ریونیو مسٹ بی ریئلائزڈ. ریئلائز مین کہ وہ کنورژن انٹو کیش being capable of verifiable measured. Okay, good. According to IAS 18 revenue کا کون سا IAS 18 کیا ہے؟ ریونیو کے بارے میں, ریونیو کو ڈیفائن کرتا ہے, ریونیو کے بارے میں گائیڈ لائنس دیتا ہے. جتنی کمپنی کی مینجمنٹ ہے اور جب ریونیو ریکگنائز کریں تو انہیں IAS 18 کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ یہ کنڈیشنز IAS 18 کی ہم ریونیو, کیونکہ ویری امپورٹنٹ, ریونیو زیادہ ہوگا گراس پروفٹ زیادہ ہوگا, نیٹ پروفٹ زیادہ ہوگا, باقی ریشیوز زیادہ ہوں گی. تو کمپنیز کی تو کوشش ہوتی ہے ریونیو زیادہ سے زیادہ شو کریں, میکسیمم ریونیو شو کریں, یوزرز کو اٹریکٹ کریں. تو اس لیے ریونیو ویسے نہیں آپ شو کر سکتے. اگر ارنڈ ہے اور ارن بھی ہے تو IAS 18 گائیڈ لائنس دے رہا ہے. According to IAS 18 revenue, the following condition must be satisfied before the revenue from the sale of goods should be recognized. Following conditions must be satisfied before the revenue from the sale of goods should be recognized. یہ important ہے. ٹھیک ہے, کیا conditions ہے؟ The seller has transferred the significant risk and rewards of ownership to the buyer. The seller has transferred the significant risks and rewards of ownership to the buyer. This is the first condition of IAS 18. Risk and reward, significant risk and reward, ownership transfer ho gaya. The seller does not retain continuing managerial involvement to the degree usually associated with the ownership and does not have effective control over the goods sold. Does not have effective control over the goods sold. جس نے سیلر جو ہے اس کی کوئی ایسی مینیجریل انوائرمنٹ گڈس پہ نہ ہو. سیکنڈ, افیکٹو کنٹرول بھی نہ ہو. سیلر کی کوئی مینیجریل انوالومنٹ, سیلر کی مینیجریل انوالومنٹ گڈس پہ نہ ہو. سیکنڈ, کوئی افیکٹو کنٹرول بھی گڈس پہ نہ ہو. سیکنڈ کنڈیشن. اب آپ کے سامنے یہ کنڈیشنز ہوں گی, اب سیناریو ہے, آپ اپلائی کرتے جا رہے ہیں. فرسٹ تھی کہ سگنیفیکینٹ رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر ہوگا بائر کو. سیکنڈ, کوئی مینیجر انوالومنٹ, کوئی افیکٹو کنٹرول گڈس کے اوپر نہیں رہے گا. رائٹ. دا اماؤنٹ آف دا ریونیو کین بی میئر ریلائبلی, جو اس کی ٹریڈیشن میں بھی تھا کہ ایٹ لیسٹ جو ریونیو وہ میئر ہو, وہ پتہ ہو کتنا ہے, اس کو میئر کیا بھی جا سکتا ہو. اگر نہیں کیا جا سکتا تو کیا ریکگنائز آپ کریں گے؟ تو اماؤنٹ آف ریونیو کین بی میئر ریلائبلی. تھرڈ, اٹ از پروبل that the economic benefit associated with the transaction will flow to the seller. Very important. It is probable that economic benefit جو ہے وہ seller کو مل رہا ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ نے گڈس دے رہے ہیں, سروسز دے رہے ہیں, economic benefit. It is probable that the economic benefit associated with this transaction will flow to the seller.
کیا سیلر کو کیا اکنامک بینیفٹ ملے گا؟ اٹ از پرابل دیٹ اکنامک بینیفٹ ایسوسیٹڈ ود دی ٹرانزیکشن ول فلو ٹو دی سیلر. آپ سیل کر رہے ہیں, آپ کو اکنامک بینیفٹ ہی ملے گا نا. یو ول گیٹ کیش اور واٹ ایور یو ہیو ڈیلڈ ود دا بائر, کوئی اور چیز سے لے رہے ہیں, اکنامک بینیفٹ اس کو مل رہا ہے. سو فرسٹ کنڈیشن تھی کہ سگنیفیکینٹ رسک اینڈ ریوارڈز جو آنرشپ کو بائرس کو ٹرانسفر ہوں گے. سیلر جو ہے وہ کوئی انوالومنٹ, کوئی مینیجر انوالومنٹ نہیں رکھے گا, یا افیکٹو کنٹرول, ڈز ناٹ ہیو اینی افیکٹو کنٹرول اوور دی گڈس. تھرڈ, میئر ریلائبلی, the amount of revenue can be measured reliably. And four, it is probable that economic benefit associated with the transaction will flow the seller. یہ ہے کہ سیلر کو اکنامک بینیفٹ ہو. And last, the cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably. جو بھی کاسٹ ہو ٹرانزیکشن کے لیے یا ٹرانزیکشن پہ ہو, یا or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably. So dear students, IS 18 کوئی اتنی لمبی چیک لسٹ نہیں دے رہا آپ کو. IS 18 آپ کو 5 پوائنٹس بتا رہا ہے کہ یہ 5 پوائنٹس آپ اپلائی کریں. اگر یہ 5 پوائنٹس ہیں تو آپ ریونیو ریکگنائز کر سکتے ہیں. ان 5 پوائنٹس سے کوئی 1 پوائنٹ بھی اگر اپلائی نہیں ہوتا, you cannot recognize the deal as a revenue. You cannot recognize the deal as a revenue. وہ 5 points کا ہیں, یہ 5 points ہیں. یہ 5 points IS 18 رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, فائنینشیل رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, جب ریونیو آپ رپورٹ کر رہے ہیں, یوزرز کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ریونیو, یہ 5 points میٹ ہونے چاہیے. مسٹ بی سیٹسفائی دا فالوئنگ کنڈیشنز, یہ 5 کنڈیشنز جو ہیں مسٹ بی سیٹسفائی before the revenue from the sale of goods should be recognized. Sale of goods, not services. چیزیں goods بیچ رہے ہیں جب آپ, according to IAS. I am very much sure, I am confident کہ you guys will easily remember these 5 points. دیکھیں پوائنٹس بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے میں نے آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے ہیں, اور پوائنٹس کو ڈی اسٹوڈنٹس یاد ذہن میں رکھنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے, جب میں بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹس تھا, یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. آپ ڈیفینیٹلی کسی دوست کے ساتھ بات کریں, یار وہ 5 پوائنٹس 5 کنڈیشنز ہیں IS 18 کی ریونیو ریکگنائز کرنے کی, کون سی ہیں, 1 2 3 4 5. وین یو ول ڈو دس ایکسرسائز 1 or 2 3 times, you will never forget. پھر آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. پھر آپ جب اس کو ایک بار ریوائز کریں گے, آپ کو لائک دس ریفریش ہو جائے گا سب کچھ. لیکن ریڈنگ از ناٹ انف, کیونکہ فائنینشیل رپورٹنگ میں کیا آپ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح رپورٹنگ صحیح ہوتی ہے, اس میں آپ کی ڈسکشن مسٹ ہے. اور اگر تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو چیزیں اور اسموتھلی سمجھ میں آئیں گی. اوکے, سو آئی ایم ویری مچ شیور کہ جس طرح ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں, ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو کلیئر نہ ہو. آپ اس کو بڑے ایزیلی, میں نے کوشش کی ہے سمپل ورڈنگ رکھی ہے, اور کوشش کیا کہ آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. گڈ. ریونیو فرام سروسز, وہ کیا تھا, ریونیو فرام سیل آف گڈس. اب آ جائیں ریونیو فرام سروسز. اگر کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے, لائک میں لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں, ڈاکٹر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, انجینئر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, چارٹر اکاؤنٹنٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. سروسز ہے نا, جس میں ہم گڈس تو نہیں دے رہے, میں آپ کو گڈس تو نہیں دے رہا, میں آپ کو لیکچر نالج ڈلیور کر رہا ہوں. ڈاکٹر چیک کرتا ہے, سروسز دے رہا ہے. انجینئر میپس بناتے ہیں, ڈفرنٹ ٹائپ آف انجینئرنگ ہے, رائٹ. آرکیٹیکٹس میپ بنا رہے ہیں, سول انجینئر, میکینیکل انجینئر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, فائنینشیل کنسلٹنٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو ریونیو فرام سروسز کو کیسے ریکگنائز کرنا ہے؟ ریونیو فرام سروسز شوڈ بی ریکگنائز اکارڈنگ ٹو دا اسٹیج آف کمپلیشن. اس کو پلیز انڈر لائن کریں, اسٹیج آف کمپلیشن. ریونیو فرام سروسز should be recognized according to the stage of completion at the reporting date. Stage of completion کو underline, at the reporting date کو double underline, right, like this.
stage of completion at the reporting date, इसको double underline, important, when all of the conditions are met. This is sorry, MET here, met, T is missing here. Revenue from services should be recognized according to the stage of completion at the reporting date when all of the following conditions are met. کیا conditions ہیں؟ Like revenue from goods and services, ہم نے 5 conditions دیکھی تھی. ان کی condition دیکھیں. The amount of revenue can be measured reliably. وہاں پہ بھی یہ تھا. The amount of revenue can be measured reliably. The amount of revenue can be measured reliably. It is probable that the economic benefit associated with the transaction will flow to the entity, will flow to the seller. وہاں پہ بھی تھا. It is probable that the economic benefit associated with the transaction will flow to the seller. ٹھیک ہے. آپ سروسز دے رہے ہیں, یہ چیز ہے. اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں گے, ویری ایزی, آپ اس کو ریمبر یاد رکھیں گے. Right? It is probable that economic benefit associated with the transaction will flow to the entity. Right? The stage of completion of the transaction at the reporting date can be measured reliably. The stage of completion of the transaction at the reporting date, جب آپ reporting date کر رہے ہیں, جب فائنینشیل رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ, فائنینشیل ایئر کا اینڈ ہے, اس ٹائم پہ یہ ذرا دس از امپورٹنٹ پوائنٹ, اس میں تھوڑی سی اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں. یہ دس از امپورٹنٹ. کیا کہہ رہا ہے؟ اسٹیج آف کمپلیشن, جو بھی آپ کا کام چل رہا ہے, آپ سروسز دے رہے ہیں نا, لیکن ایٹ دی رپورٹنگ ڈیٹ, رپورٹنگ ڈیٹ کون سی ہوتی ہے؟ لیٹس سی آپ کا اکاؤنٹنگ ایئر ہے 31 جنوری 1 سے 31 دسمبر, تو رپورٹنگ ڈیٹ 31 دسمبر ہو گیا نا. 31 دسمبر کو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو سروسز دی ہیں کہ اس ٹائم پہ اس کو میئر ریلائبلی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جاتا. رائٹ. فار ایگزامپل رپورٹنگ ڈیٹ پہ آپ کہتے ہیں ہمارا یہ کانٹریکٹ تھا, ہم نے اتنی سروسز پرووائڈ کر دی ہیں, اسٹیج آف کمپلیشن اتنی کر دی ہیں, اس کو میئر ریلائبلی کر سکتے ہیں. اگر میئر کین بی میئر ریلائبلی ہے, آپ ریونیو ریکگنائز کر لیں. دا اسٹیج آف کمپلیشن, جو اسٹیج آف کمپلیشن ہے, سم ٹائم ہوتا ہے نا پروجیکٹ پورا کمپلیٹ نہیں ہوا تو ریلائبل میئر ریلائبل نہیں ہوتا کہ ہاں بھی اس کو کیسے ریونیو, کتنا ریونیو میئر کریں. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں, ورکنگ ون پروجیکٹ, اس کے 5 اسٹیجز ہیں, آپ نے 3 اسٹیجز کمپلیٹ کر لیے ہیں, آپ کا ایئر اینڈ آ گیا ہے. اب آپ نے ریکگنائز کرنا ہے کہ ہم کتنا ریونیو ریکگنائز کریں, لیکن اگلی 2 اسٹیجز ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. اگر ان میں سے ایک اسٹیج بھی مس ہو جائے, آپ کو ریونیو نہیں ملے گا, تو شاید پھر آپ ریکگنائز نہ کر سکیں. یو انڈرسٹینڈ؟ دس از اے سمپل ایگزامپل ہیئر. 1 2 3 4 اسٹیج 1 2 3 4, یہ اسٹیجز ہیں. دس از اسٹیجز. لیٹس سی ایئر اینڈ آ گیا آپ کا. ایئر اینڈ تک آپ نے صرف یو ڈن دس, آپ یہاں پر ہیں. 3 اور 4 ٹو بی ڈن, ابھی کرنی ہے یہ. کیا آپ ان 2 کو ریکگنائز کر سکتے ہیں ریونیو کہ ہم نے 2 اسٹیجز کر لی ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ 3rd اور 4 ہائیلی امپورٹنٹ ہے, اگر اس میں سے کوئی ایک بھی مس ہو جائے آپ کو ریونیو نہیں ملے گا. اگر ایسی سینیریو ہے آپ میئر نہیں کر سکتے. پھر اگر ایسا نہیں ہے, اسٹیج وائز کوئی جاب ہے کہ اسٹیج 1 کے الگ پیسے ہیں, اسٹیج 2 کی قسم کی بات ہے, پھر آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات کانٹریکٹ میں یا آپ نے کچھ کی ہوئی ہے. کلیئر؟ دا اسٹیج آف کمپلیشن آف دا ٹرانزیکشن ایٹ دی رپورٹنگ ڈیٹ کین بی میئر ریلائبلی. تو یہ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے. The cost incurred for the transaction and the cost to complete the transaction can be measured reliably. جو بھی cost incurred ہوئی ہے ٹرانزیکشن پہ اور جو ہونی ہے وہ بھی measured reliably. ان 4 points میں سارے 4 points almost یہاں پہ بھی ہیں. یہ لاسٹ والا ہے, سیکنڈ ہے the amount of revenue can be measured reliably, یہ بھی ہے.
دس از اے تھرڈ پوائنٹ جس پہ میں نے تھوڑا فوکس کیا ہے. یہ نارملی ڈسکشن میں آ جاتا ہے, کوشچن میں بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اسٹیج آف کمپلیشن. دیکھیں کنسٹرکشن کمپنیز, کئی زیادہ کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, سروسز دے رہی ہیں, چیزیں بنا رہی ہیں, اور ہاں جی ہم نے اتنا کمپلیٹ کر لی یہ چیز, آپ ہمیں ریونیو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, آپ نے دیکھنا کہ اس کی کین بی میجر ریلائبلی, اگر ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. نارملی یہاں پہ پرابلم آتی ہے اسٹیج 3 پہ. If these conditions are met, which conditions? Above 4 conditions are met, revenue should be recognized only to the extent of the expenses recognized that are recoverable. Only to the extent of the expenses recognized that are recoverable. So, dear student, revenue recognition we discussed today is a very important area. I think آپ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا, you won't find this is difficult, this is interesting, and I want you to do some research. I want you to find out small questions on this and do yourself. ریونیو کیسے ریکگنائز ہوتا ہے, ریونیو کی کیا ڈیفینیشن ہے, ریونیو میجر کیسے ہوتا ہے, میجرمنٹ آف ریونیو وی ڈسکس ٹوڈے, یہ امپورٹنٹ ہے. ٹریڈیشنلی کون سی کنڈیشن ہے ریونیو کو میٹ کرنے کی, 2 کنڈیشنز تھیں, وی ڈسکس ٹوڈے. ریونیو فرام دا سیل آف گڈس, IAS 18 ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے, 5 کنڈیشنز بتاتا ہے, وی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل, ویری امپورٹنٹ. ریونیو فرام سیل آف گڈس. ریونیو فرام سروسز کیا ہے, IAS ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے, اس میں اس نے 4 کنڈیشنز بتائی ہیں, 5 کنڈیشن فار سیل آف گڈس, 4 کنڈیشن فرام سروسز. اور میجرمنٹ کیسے ہوتی ہے, ٹریڈیشنلی ریونیو کیا چیز ہے, ریونیو کی ڈیفینیشن کیا ہے, دس از امپورٹنٹ فار یو. اور آپ اس کو IAS 18 کو تھوڑا سا اور ریسرچ کر کے کوئی چیز کے ساتھ نوٹس ایڈ آن کریں, اینڈ انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو آنسر all questions. So this is all from my side today. I hope you will revise this IAS 18 very well. میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ریونیو ریکگنیشن ناؤ ڈیز از اے ہاٹ ٹاپک, کرنٹ ایشوز میں آتا ہے رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ کمپنیز رانگ ریونیو ریکگنائز کر رہی ہوتی ہیں, IAS 18 کی گائیڈ لائنس فالو نہیں کر رہی ہوتی. ہم نے اس کو بریفلی دیکھ لیا ہے, ڈیپتھ میں چیزیں کی ہیں. سیل فار گڈ کی 5 کنڈیشن, ریونیو فرام سروسز کی 4 کنڈیشنز ہیں. ٹریڈیشنلی کیا چیز تھی, ریونیو میجرمنٹ کیسے ہوتا ہے, ریونیو کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. اوکے, سو آئی وانٹ یو ٹو ریوائز آل دس پلیز. ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈسکس کریں. IAS 18 آپ نے ڈسکشن میں ضرور لانا ہے, یہ ٹوٹلی ڈسکشن ہے. آپ ڈسکشن میں لائیں گے, آپ اس کو فلی اور اچھی طرح انجوائے کر لیں گے, آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں گے, اور آپ نے اس پہ تھوڑی ریسرچ بھی کرنی ہے. سو پلیز ریسرچ پلس یور ڈسکشن, سیلف اسٹڈی آپ نے اس کو 2 ٹائمز آپ پڑھیں گے, انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ملیں گے. دیکھیں جو ہم آگے جاتے جا رہے ہیں, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اچھے ڈسکس ہوتے جا رہے ہیں, رپورٹنگ آپ کو اور کلیئر ہوتی ہے, فائنینشیل رپورٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, فائنینشیل رپورٹنگ میں کیسے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ابھی آپ نے کتنے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سو فار پڑھ لی ہیں. ٹوڈے از اوور دس لیکچر 26. اگر آپ پیچھے دیکھیں آپ نے کتنے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ڈسکس کیے ہیں اور کس لیول سے ڈسکس کیے ہیں, اور آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو رہی ہیں. اوکے, سو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ویل میٹ اگین ان آور نیکسٹ کلاس. اور نیکسٹ کلاس میں آپ فل پریپریشن سے آئیں, فریش ہو کے آئیں, اور جو کوئک میں لاسٹ میں پھر ہوں جو ایشو میں 4-5-10 منٹس لیتا ہوں آپ کی ریویو میں, اس میں پلیز فلی پارٹیسپیٹ کریں. اس کی پارٹیسپیشن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اس کی پارٹیسپیشن سے آپ کی ریویو اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, میں رکھتا ہی ٹائم شو کا اسی لیے ہوں کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, تاکہ آپ کی جو ذہن میں کوشچنز ہیں وہ آپ آنسر کریں. آپ کو تھوڑا آتا ہے, زیادہ آتا ہے, پلیز آنسر, پلیز کمیونیکیٹ ود می. اوکے, so this is all from my side. Inshallah we'll meet in our next class. Thank you very much and Allah Hafiz.